الأجل وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. اب حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث بھی امام مولا حسین علیہ السلام کی ہے. امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خلق اللہ عز وجل عبادہم، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا کس لیے؟ لیعرفوہ، تاکہ اس کو پہچانے. ٹھیک ہے. اچھا اتنی بات کہہ دیتے کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو ایک مقصد کیا ہے؟ اس کو پہچاننا. اچھا پہچانیں گے تو کیا ہوگا یہ بھی تو بتائیے. پہچانے تو خود ہی آگے کہتے اسی حدیث میں ہے وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے. اور اچھا عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ چلیے بھئی معرفت کے بعد عبادت کر لیں گے، ہوگا کیا؟ یہ بہت میں اس پہ شاید آئندہ بات کروں گا. یہ جو ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا عَبَدُوهُ، جب وہ بندے معرفت کے ساتھ عبادت کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ عجب ہے جملہ روایت کیا. يَسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِهِ، وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی عبادت سے بقیہ کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. وہ ہر بندے سے آزاد ہو جائیں گے. اللہ کی عبادت انہیں اتنا بلند بنا دے گی کہ کیا ہوگا؟ پھر انہیں کسی انسان کی. اچھا ایک جملہ کہہ دوں اور آ جاتا ہوں میں ادھر کہ آپ دیکھیے یہ کتنی عجیب حدیث ہے. اگر آپ خود سپر پاور سے جا کے مل جائیں تو کوئی سپر پاور آپ کو جھکا سکتا ہے؟ امام حسین یہی کہہ رہے ہیں جب یہ بندہ معرفت کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ اس کو سپر پاور بنا دے گا. اور جو خود سپر پاور ہوگا وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اچھا اتنی بات تو دیکھیے کہ امام کہہ رہے کہ جو تم کیا ہو جاؤ گے؟ بے نیاز ہو جاؤ گے. اب سوال تو یہی ہے، میں نے کہا سب سے بڑا سوال ہے. ہم اتنے سالوں سے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کیا بے نیاز ہو گئے؟ ہمیں تو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں ایک دوسروں کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا یہ اگر امام کہہ دیتے تھے کہ نتیجہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہم کہتے بھائی شاید ہماری کمی رہے گی. امام کہتے نہیں، تمہارے نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں. جب تم عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا سپر پاور بنا ہی دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنا ہی ہوگا. اچھا شاید دنیا سوچتی کہ یہ خالی باتیں ہیں، لیکن امام حسین نے کربلا میں آ کے بتایا جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتا. ٹھیک ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، حسین کو نہیں جھکا سکتا ہے نا. یہ خود ایک دلیل ہے. کس وقت جب امام نے یہ جملہ کہا نا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا. ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس سے کہا مولا میں آج اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، مجھے مل ہی جائے. اے مولا آپ نے جو ابھی بتایا حدیث، وہ حدیث میں نے سن لیا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آج بتائیے کہ میں اللہ کی معرفت لے کر جاؤں. جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ مولا آج اگر مجھے اللہ کی معرفت چاہیے تو اس معرفت کو کیسے پاؤں، کیسے حاصل کروں؟ جانتے جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر تم آج کے زمانے میں اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو اپنے امام کو پہچان لو، اللہ کی معرفت مل جائے گی. اب دیکھیے ابھی آپ سوچئے امام حسین فرماتے ہیں جب اسے سوال کیا کہ مولا آج
میں اللہ کی معرفت چاہتا ہوں حاصل کرنا تو کیا کروں؟ کہا ہر زمانے میں اللہ کی معرفت یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ اب یہ واقعی بڑا سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ سوال آپ کبھی کیجئے کہ امام میں کیا ہے کہ ہم امام کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ چلیے میں ایک مثال لے آتا ہوں اور اسی پہ آج یہی بات روکتا ہوں۔ بات ہوگی توحید و شرک کی بعد میں، اور یہی ایک بات آپ سے کہہ دوں، آج یہی معرفت نہ ہونے کی بنا پر کیا ہو رہا ہے نا، ہمارے شیعہ علماء، شیعہ ذاکرین اسی منبر پہ آتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ ہم کہہ دیں گے اہل بیت کے لیے تو شرک ہو جائے گا، اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو غلو ہو جائے گا، اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو ہم باہر نکل جائیں گے، مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ ایک بار پہچان تو لو۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ امام کو پہچانو گے اللہ کی معرفت تمہیں آ جائے گی۔ پہلے یہ تو پہچانو تمہارا امام کیا ہے، تاکہ تم اس کو پہچان کر یہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ تم نے امام کو پہچانا یعنی خدا کو پہچانا، ان دونوں کی معرفت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اگر الگ کرنا بھی چاہو تو الگ نہیں ہے۔